اس ٹائم بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ جنگ کا کرائسس چل رہا ہے۔ اس ٹائم ایران، اسرائیل اور یہ جو US کا کرائسس چل رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا۔ پاکستان کا جو کسان ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آلو کی پروڈکشن ہے۔ تقریباً 10 ملین ٹن کا ہم سالانہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں آلو۔ چونکہ پوٹیٹو اور سٹرس دونوں ہی ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز ہیں، اور ہماری جو مارکیٹ ہے اس کا بہت بڑا سیگمنٹ ہے، اس میں کوئی بہتری ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں چند ایک منڈیوں پہ، اور اسی طرح ایران ہمارا بہت بڑا ایک ہب ہے ایکسپورٹ کا، تو ہم بہت ساری جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں وہ ایران کو بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت جو پروڈیوسر ہے وہ کن مشکلات سے گزرے، خاص طور پہ جو ہے ہمارا پوٹیٹو کی جو کراپ ہے۔ آپ کے خیال میں اب کسان کے پاس بہتر آپشن کیا ہے؟ وہ اپنے پورے سال کو کیسے پلان کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کا کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ الٹیمیٹلی جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جن فصلوں میں پاکستان ڈیفیسٹ ہے، جو ایڈیبل آئل ہینولا کی پروڈکشن ہے یا سن فلاور کی پروڈکشن ہے، تو اس میں کچھ تو پارٹ کسان کے پارٹ پہ آتا ہے، کچھ پھر وہ اس میں ہے کہ جو حکومت ہے کچھ ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا آگے بنتے ہیں، ایکسپورٹ کیا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کن ممالک میں ہوگی، کن فصلوں کی ہوگی۔ کاسٹ آف پروڈکشن کو ہم نے دیکھنا ہے، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ آرگینک میٹر جو ہے وہ بلڈ اپ کریں اپنی سائل میں۔ ہم نے کر کے دیکھا ہے، ریجنریٹو ایگریکلچر کے جو کانسیپٹ ہیں، نیچرل ایگریکلچر کے جو کانسیپٹ ہیں، نون ہے، ویل نون ہے۔ اوورآل جو بہتری لانی ہے کہ آپ تھوڑے ایریے سے زیادہ پیداوار لیں۔ السلام علیکم، ایگریکاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اریب احمد، اور میرے ساتھ آج پھر سے ڈاکٹر عظیم کو ہم نے دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے بہت سے پروگرامز کیے جس پہ ہم نے جب ویٹ کا کرائسس آیا تھا، اس کے بعد مکئی کا آیا، چاول کا آیا، ہر دفعہ آپ نے آ کے لوگوں کو ایڈوائزری دی، بتایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ بڑے نیگیٹو کمنٹس بھی کرتے تھے کہ جب آپ کہتے تھے کہ گندم کی پرائس اوپر جائے گی، مکئی کا بھی اسٹور کر لیں، اس کی پرائس بھی اوپر جائے گی، جب یہ 1600 1700 1800 چل رہی تھی قیمت۔ اور وقت نے یہ چیز ثابت بھی کی کہ وہ جو آپ نے ان کو ایڈوائزری دی تھی، وہ اگر اس پہ عمل تب جن لوگوں نے کیا، اور وہ آج جو ہے ماشاءاللہ سے وہ خوش بھی ہیں، سیٹسفائیڈ بھی ہیں۔ اس ٹائم بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ جنگ کا کرائسس چل رہا ہے۔ اس ٹائم ایران، اسرائیل اور یہ جو US کا کرائسس چل رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم کہیں تو پاکستان کا جو کسان ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آلو کی پروڈکشن ہے۔ تقریباً 10 ملین ٹن کا ہم سالانہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں آلو، اور تقریباً 3 سے 4 ملین ٹن کا ہم لوگ کا جو کنزمپشن ہے اس کی، تو باقی 6 ملین ٹن جو ہے وہ بہت بڑا ایک سرپلس ہے، جس کا سمجھ نہیں آ رہی، عوام کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ کاٹ کے کھیتوں میں ہی مکس کر رہے ہیں، ضائع بھی اس کو کر رہے ہیں۔ تو اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے آج ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ گفتگو کریں، اور کسانوں کو بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اس سچویشن پہ کیا کرنا چاہیے اس پہ تھوڑا سا بات کریں۔ قریب تھینک یو ویری مچ، آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کال کیا اور ہم آ گئے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو اس وقت جو سچویشن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، اس کے بارے میں جو ہمارا ایک نالج ہے، جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حل ہو سکتا ہے یا اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی کلیئر ہے، چونکہ پوٹیٹو اور سٹرس دونوں ہی ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز ہیں، جی، ہم سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہماری ہسٹری ہے کہ ہم یہ جو فصلیں ہیں یہ ہم مارکیٹ کرتے آ رہے ہیں ہسٹوریکلی، اور ہماری جو مارکیٹ ہے اس کا بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے، اس کو ہم کہہ لیں کہ جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ بہتری ہونی چاہیے۔ کہ وہ یہ ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں چند ایک منڈیوں پہ، جیسے ہم وایا افغانستان، ہماری بہت ساری ڈپینڈنس جو تھی، ایون سینٹرل ایشیا میں ایکسپورٹ کی بھی وہ وایا افغانستان تھی، بالکل۔ اور اسی طرح ایران ہمارا بہت بڑا ایک ہب ہے ایکسپورٹ کا، تو ہم بہت ساری جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں وہ ایران کو بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ابھی پہلے شروع میں تو لوگوں نے دیکھا، کسانوں نے دیکھا، چونکہ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بھی میرا آج کل تعلق ہے، میں وہاں ان چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں، اور ان کی جو ہے اس سچویشن کو بھی ہم
انالائز بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اپرچونٹیز بھی تلاش کرتے ہیں، نئی منڈیاں بھی۔ تو مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت جو پروڈیوسر ہے وہ کن مشکلات سے گزرے ہیں، خاص طور پہ جو ہے ہمارا پوٹیٹو کی جو کراپ ہے۔ پوٹیٹو کی کراپ میں آپ نے صحیح کہا کہ سرپلس بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سٹرس میں اتنا بڑا سرپلس نہیں ہے، لیکن پھر بھی لاسٹ ایئر چونکہ اس سے پچھلے سال سٹرس جی کا کنوں کی اویلیبلٹی بڑی کم تھی، بڑا ہائی پرائس پہ گیا ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی۔ اس سال سیزن بھی جو ہے، سیزنلٹی بھی ہے، کلائمیٹ ہے، جیسے فیوریبل ہوتی ہے تو سرپلسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سال کراپ سٹرس کی بہت اچھی ہوئی، لوگ بڑے خوش تھے جب کراپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی کراپ آنی شروع ہوئی تو یہ جو بارڈر کلوجر جس کی آپ نے بات کی ہے یہ بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ نے بھی، منسٹری آف کامرس نے بھی، اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی، اور جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو الٹرنیٹیو روٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈے جائیں، جس میں وایا تفتان یا ایران بھی جو بھیجا گیا ان پروڈیوس کو، سٹرس بھی اور پوٹیٹو بھی۔ لیکن وہ جو روٹس ہیں وہ چونکہ ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے، ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ یہ دونوں فصلیں آتی ہیں اس ٹائم پہ جو سینٹرل ایشیا یا جب افغان تھرو ایران بھی ہم بھیجیں گے تو اس روٹ کے اوپر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں برف پڑی ہوتی ہے یا وہاں بڑا انتہائی کولڈ ویدر ہوتا ہے، تو ریفر کنٹینر چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ روٹ یہ رستے انکریز ہوئے تو آگے جو تھا، جو کنٹینر کی کاسٹ ہے وہ بھی 200-300-400 جو ڈالر تک جو وہ بڑھ گئی۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جی یہ فیزیبل نہیں رہے یہ روٹ، اس کے باوجود کہ الٹرنیٹ روٹ ڈھونڈے گئے، چیزیں گئی بھی، لیکن جتنی بڑی مقدار میں۔ ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہم جب سیزن فیور کرتا ہے، جیسے پوٹیٹو میں ہوا کہ ہم ایریا بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایک فصل جب 2-3 سال ایک اچھا منافع دے رہی ہو تو پھر ہر بندہ دوسری فصلیں چھوڑ کے وہ اس فصل کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو تھوڑا سا انالائز کیا کریں اور اندھا دھند تقلید نہ کریں، چیز کو دیکھیں کہ جی اگر بہت زیادہ لوگ کراپ لگا رہے اس کا مطلب ہے، اور ایک سرٹن لیول کی جو ہے وہ آگے ونڈو ہے ایکسپورٹ کی۔ اس کی مثال جو ہے یہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ 3-4 ملین کی ہماری اپنی کھپت ہے۔ اب جب یہ تقریباً سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 12 ملین ٹن یہ پروڈکشن ہوئی ہے، 10 سے بھی زیادہ ہے ان آفیشیلی۔ آفیشیلی تو ہم 10 ملین ٹن کی فگر کوٹ کر رہے ہیں۔ تو جب 6-7 ملین 8 ملین آپ سرپلس پیدا کر لیں گے ایک ہی کراپ کو، اور کراپ جو ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑی ہائی ہے، بڑی انپٹ انٹینسو کراپ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آگے نہیں جائے گی تو پھر جو صورتحال اس وقت بنی ہے، اس طرح سٹرس میں بھی یہی جو مسائل ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جب ہم پروڈکشن پلان ہم کریں تو ہمیں ذرا کانشیس ڈیسیژن کرنے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کئی ساری چیزیں بڑی انسرٹن ہوتی ہیں، بالکل ویدر ہے، کلائمیٹ ہے، یا اس طرح کی یہ جو سچویشن ہے، بارڈر والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے پروڈکشن بہت زیادہ کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 2026 کا بھی پہلا کوارٹر جو ہے وہ تقریباً اختتام اس کا ہونے والا ہے۔ ابھی اس کے بعد مزید بھی جو ہیں وہ مہینے پڑے ہوئے ہیں، 8-9 مہینے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ آپ کے خیال میں اب کسان کے پاس بہتر آپشن کیا ہے؟ وہ اپنے پورے سال کو کیسے پلان کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کا کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ اس میں کسان اپنے آپ کو کیسے سیو کرے؟ جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم میں ہمیشہ یہ بات کرتا آیا ہوں، اور ہمیں صاف ظاہر ہے کہ جو حل ہیں وہ وہی ہیں۔ اور ایک دفعہ کسی ایک کراپ کے بارے میں کوئی بات ہو، خواہ وہ ویٹ ہو ہم سرپلس پروڈیوس کر لیں، یا کوئی اور کراپ ہم سرپلس پروڈیوس کر لیں، الٹیمیٹلی جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جن فصلوں میں پاکستان ڈیفیسٹ ہے، جہاں ہم نیگیٹو ہیں، وہ بہت ساری فصلیں ہیں۔ جیسے ایک کہ تو جیسے مطلب ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ایڈیبل آئل ہے، اچھا، کینولا کی پروڈکشن ہے، یا سن فلاور کی پروڈکشن ہے، پلسز ہے، اس میں بھی ایک سوائے مونگ بین کے باقی جو تینوں پلسز ہیں، لینٹل ہے، ماش بین ہے، سویابین، اور ایون چنا بھی، اگر ویدر اچھا نہ ہو تو چنا بھی ہم خاصی مقدار جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ اس کی جو کابلی چنا کی جو ورائٹی ہے وہ تو آلموسٹ ہماری ٹوٹل ڈپینڈنس ہے۔ تو ہمیں یہ چوائسز ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی سیزنیلٹی، میں نہیں کہنا چاہتا کہ جب ہائی ویلیو پہ شفٹ کر جائیں، تو ہائی ویلیو میں ویجیٹیبلز بھی آتی ہیں، فروٹس بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو فروٹس ہیں
جو ویجیٹیبلز ہیں پرٹیکولرلی ان کی جو سیزنیلٹی ہے، اب آف سیزن کچھ ہمارے جو ریجنز ہیں، اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے سمر کی جو ونٹر کی ویجیٹیبل ہیں وہ سمر میں آپ کے ناردرن ایریا سے یا آپ کے ماؤنٹینیس ایریا سے، گلگت بلتستان، اپنا یہ جو آپ کا سوات ہے یا ناران کا گان ہے، یہ سارے ایریا سے یہ ویجیٹیبلز آتی ہیں، وہ اچھے مارجن پہ بکتی ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک تو جو روایتی فصلیں ہیں جو ہم لگا رہے ہیں اس کے جو الٹرنیٹو ہیں، اور وہ ہر ایک ریجن میں ڈفرینٹ الٹرنیٹو ہیں جو موجود ہیں۔ سویابین ایک اندر الٹرنیٹو ہے جس کے تقریباً 1.5-2 بلین کی ہمارا امپورٹ بل ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی اب ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ تو اس میں کچھ تو پارٹ کسان کے پارٹ پہ آتا ہے، کچھ پھر وہ اس میں ہے کہ جو حکومت ہے کچھ ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جو لوجسٹکس ہیں، جو اشور کرنا ہے کہ جی جو یہ نئی کراپ جو پروڈیوس کی جائیں گی جو پہلے باہر سے آ رہی ہیں، تو وہاں جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں وہاں گورنمنٹ نے وہاں جو ہے امپورٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے اور اپنی لوکل پروڈکشن کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ چوائسز تو بہت سارے ہیں اور وہ ہر سیزن کے ہیں، ونٹر کے بھی ہیں، سمر کے بھی ہیں۔ تو اب کسان کو یہ دیکھنا ہے، اور پھر یہ صرف یہ ہوتا ہی ہے کہ چونکہ ہماری ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، بس وہی اسی لگاتار روٹین سے ہم اسی پہ نکلتے نہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس کو، کرتے بالکل۔ رہتے ہیں، بلکہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک فصل جو ہے وہ زیادہ لگ گئی ہے یا لگ رہی ہے، تو عام طور پہ اس کا سیڈ بھی اویلیبل نہیں ہے یا سیڈ کی پرائس ہی بڑی بڑھ گئی، وہ ایک سگنل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر سیڈ ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا اور آپ کو سیڈ کی کاسٹ ہی بہت زیادہ ہیوی پے کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سرپلس آنے والا ہے۔ تو یہ کاشنز ہوتے ہیں، آپ ان سگنلز کو دیکھیں اور آپ ادر چوائسز پہ جائیں۔ لوگوں نے کیے ہیں، اب جنہوں نے کیے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں، اور ڈائیورسیفائی کریں، ایک یا دو چیز پہ اوپر نہ رہیں۔ نہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال جس میں ہم نے ہمیشہ ہی بات کی ہے، بلکہ کہنے کہ اگر اس چینل کا مقصد کی بات کی جائے تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کسان اپنے نقصان کو، اپنے خرچے کو کیسے کم کرے۔ اب جیسے آپ نے دیکھیں یہ ساری چوائسیز کی بات کر لی، جی بالکل۔ اسٹل انسرٹینٹی تو ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا آگے بنتے ہیں، ایکسپورٹ کیا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کن ممالک میں ہوگی، کن فصلوں کی ہوگی۔ تو ابھی جو ہے وہ کسان اپنے نقصان کو کیسے کم کر سکتا ہے، یا پھر وہ کیسے اور سے دوسرے طریقے ہیں جس سے وہ اپنی دوسری مزید انکم بھی ساتھ ایڈیشنل انکم بھی اپنی لے کے آ سکتا ہے تاکہ وہ اس کے نقصان بھی کم ہو اور اس کی سیف سائڈ بھی ہو۔ ویسے میں ایک چیز بتاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو پروڈکشن کے بعد جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز بھی بڑے آئے ہیں، یہ رینج کرتے ہیں جو پیرشیبل کموڈٹیز میں 20% سے 50% تک کم جاتے ہیں یہ لاسز۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ویجیٹیبلز ہیں یا ہائی ویلیو کراپس کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا گلٹ آتا ہے مارکیٹ میں۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ ویجیٹیبل جو ہے ان کی پیک آتی ہے، وہ 15 دن چلے یا 20 دن چلے، اسی وقت وہ ساری کی ساری کموڈٹی مارکیٹ میں سپلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب ہم چوائسز کی بات کرتے ہیں نا کہ جی صاف ظاہر ہے کہ اب ہمارے پاس تو تقریباً 64 کے قریب ویجیٹیبل اور فروٹس کی کراپس ہیں جو ہر ریجن میں، اگر ہم نے انالیسز کیا ہے کہ جی ہر ریجن میں 2 سے 3 یا 4، بلوچستان کا اگر ہم ذکر کریں تو کم سے کم 10 کموڈٹیز میں بلوچستان ایک لیڈ پروونس ہے جہاں ان چیزوں کی، فروٹس کی اور ویجیٹیبل کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو وہ پرابلم وہی ہے کہ جب ہم اس کو جو خاص طور پہ سیزنل کراپس ہے، چونکہ سیزنل کراپس میں یا ایون دوسری بھی اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہماری دوسری ریگولر کراپ ہیں، ایک اور ڈیفیسٹ ہمارا کاٹن کا بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، 5-6 ملین بیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یہ کراپ۔ لیکن اب اس کراپ کے نئے تجربات بھی ہو چکے ہیں اور کچھ کسانوں نے بھی بڑا سکسیزفلی، ہم پہلے بات بھی کرتے رہے اس پہ کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ سیزن کو ارلی اس کو لگائیں تو آپ پیسٹ پریشر سے بچ جائیں گے، آپ کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، اور آپ جب تک یہ پیسٹ پریشر آئے گا، یہ مونسون سیزن آئے گا، جب ہیومیڈیٹی بڑھے گی تب تک آپ تقریباً تین جو ہے نا اس کی پکنگ وہ کر چکے ہوں گے، تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گی۔ تو اس میں وہی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ آرگینک میٹر جو ہے وہ بلڈ اپ کریں اپنی سائل میں، ہم نے کر کے دیکھا ہے۔ ریجنریٹو ایگریکلچر کے جو کانسیپٹ ہیں، نیچرل ایگریکلچر کے جو کانسیپٹ ہیں، نون ہے، ویل نون ہے، ان کو اڈاپٹ کریں، سیزنیلٹی کو آپ مینیج کریں،
جو اپنی آرگینک میٹر بلڈ اپ ہے سائل میں، تاکہ آپ کی ڈپینڈنس جو ہے کیمیکل فرٹیلائزر کے اوپر کم سے کم ہو. تو آپ کا جو ہے یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا ہوتا ہے اگر آپ نے اوور آل جو بہتری لانی ہے کہ آپ تھوڑے ایریے سے زیادہ پیداوار لیں، آپ ڈائیورسیفائی کریں. آپ اگر 8 ایکڑ سے یہ ایک لے رہے ہیں کہ یا 4 ایکڑ سے فرض کریں ایک سرٹن لیول کی پروڈکشن لے رہے ہیں، 100 من لے رہے ہیں، تو آپ اس سے 125 من 150 من تک جائیں. یعنی آپ ایریا ریڈیوس کر لیں، اس کو ایلوکیٹ کریں دوسری فصلوں میں جو آپ کے پاس چوائسز ہیں جس کی ہم نے بات کی ہوئی ہے. تو دوسرا ایک ہے کہ جس میں ابھی ایک کینولا کے حوالے سے کافی بڑی پیش رفت چائنیز ورائٹیز یہاں آئی 00 کریکٹر کی، جن کا کہ بڑا معیاری ایڈیبل آئل ہے ان ورائٹیز کا. تو اب وہ کمپنیز پاکستان میں ایک رورل انڈسٹریلائزیشن پہ کام کرنے جا رہی ہیں کہ وہ کرنے لگے ہیں. جو کسان ہیں کہ اپنے ریجن میں یا اپنے گاؤں کی سطح پہ وہ ایسی پروسیسنگ انڈسٹری، چھوٹے اسمال اسکیل جو آپ کا ایکسپیلر کہہ لیں، چھوٹے یونٹس اس وقت ہیں چائنا میں اویلیبل ہیں اور بہت زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہیں، تاکہ لوگ اپنا گرو کر کے خود وہاں پروسیس کر کے اس کو ایز اے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں. بالکل یہ بہت بڑا ایریا ہے کہ ہم صرف پروڈکشن کی طرف ہی نہ سوچیں. اور یہ میں بتاؤں گا بھی کہ دنیا میں یہ جو ہے یہ ویلیو ایڈڈ کے حوالے سے کتنا انقلاب آیا ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری چائنا میں، چونکہ ہماری حکومت بھی اس وقت چائنا کے ساتھ بہت سارے معاہدے بھی اور بہت ساری سپورٹ چائنا سے ہم لے رہے ہیں. تو ہمیں اصل میں یہ سیکھنا یہ ہے کہ چائنیز جو اکانومی ہے یا ان کے جو رورل ایریاز ہیں وہ کیسے ایک بڑے پراسپرس اور ایک سسٹینیبل اور ایک انکم جنریٹنگ جو ہے یہ سیکٹر جو ہے اوورآل ڈیولپ ہوا ہے. اور یہاں تک ہے کہ جو میرے پاس کوئی فگر بھی ہیں، آپ گوگل پہ جا کے ذرا دیکھیں یا اپنا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ چائنا کا آپ دیکھیں گے جی چائنا کے لوگ جو ہیں اب اربن سے رورل میں شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا جو رورل بزنسز ہیں وہ اتنے فلرش کر گئے ہیں اور وہ لنکڈ ہو گئے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. ہمیں وہ سفر کرنا ہی پڑنا ہے، آج کریں کل کریں. اور اسی میں کسانوں کا بھی ایک اس میں بھلائی ہے کہ ایک تو پوسٹ ہارویسٹ لاسز کا اس میں کم ہوں گے. دوسرا جب ویلیو ایڈڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو اسٹوریبلٹی ہے وہ آپ کی فار مینی ایئرس اسی پروڈکٹ کو جب آپ اس کی جو پیکجنگ یا اس کی اسٹوریج آپ کی جو ٹیکنالوجی وہ بھی اگر استعمال ہوں، ویئر ہاؤسنگ ہو، مطلب بہت سارے مواقع ہیں ینگ لوگوں کے لیے. اور یہی ایک گیپ ہے، سروسز کا گیپ ہے کہ جو سروسز ہیں یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی پروڈکشن لینے کی سروسز ہیں، خواہ وہ آرچرز ہوں، خواہ وہ اور آف سیزن لینے کی جو سروسز ہیں، یہ اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کنٹرول انوائرمنٹ پروڈکشن کریں تاکہ آپ کنٹرول کر سکیں، تو یہ سارے اسکل جاب ہیں. مطلب اگر ہم صرف میں سمجھوں کہ میرے اور آپ سے بات کرنے سے لوگ یہ اڈاپٹ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بالکل. تو اس میں ایک اسکل سیٹ ایک کرٹیکل ماس جو ہے ٹرینڈ لوگوں کا سروسز کا وہ ڈیولپ کرنا ہوگا اور وہ سروسز ان کال اویلیبل ہوں. اور اس کے بعد ہے مارکیٹ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، اس پہ بھی ہم چاہیں گے ہم بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ویلیو ایڈیشن کی بات کی ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ ایک کسان جو ہے وہ کس طرح سے کون سی فصلوں کی ویلیو ایڈیشن کر کے وہ کتنے پیسے کما سکتا ہے، تاکہ دیکھیں ایک کسان کے لیے فیصلہ کرنا بھی ذرا آسان ہو. تو ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے نا، یہ لنکڈ ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ لنکڈ ہے. ابھی جب پوٹیٹو زیادہ پروڈیوس ہوا یا سٹرس زیادہ پروڈیوس ہوا تو بہت ساری جو ہے نا جیسے ہوتا ہے کہ مفت مشورے، تو مشورے یہ آ رہے تھے کہ ہم اس کو ویلیو ایڈڈ میں کیوں نہ لے جائیں، اس پوٹیٹو کو جو سرپلس ہمارے پاس ہے، اس طرح کنوں کو ہم ویلیو ایڈڈ میں کیوں لے جائیں. ایشو یہ ہے کہ جب سرپلس 6 ملین کا سرپلس پڑا ہو کھیتوں میں تو اس وقت تو ویلیو ایڈیشن نہیں نہ شروع ہو سکتی، نہ وہ اسکیلز جو چاہیے، نہ وہ ٹیکنالوجی جو چاہیے، جو مشینری چاہیے، نہ وہ انویسٹمنٹ فوری طور پہ آئے گی. اس کے لیے ایک میڈیم ٹرم پلاننگ جو ہے نا وہ جس میں گورنمنٹ کو انیشیلی سپورٹ کرنا پڑے گا، جو دنیا میں ہوا ہے. ہماری ویلیو ایڈیشن 1%، اونین میں 1% ہے، میرا خیال پوٹیٹو میں 4% ہے، جو ٹوٹل جو ہم ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں نا پروڈیوس کی. اسی طرح جو باقی کمالٹیز ہیں وہ بھی 3-4% سے زیادہ نہیں ہیں. تو تھم رول یہ ہے کہ اگر 10% پہ آپ ویلیو ایڈیشن میں آپ جائیں گے کمالٹیز کی، اور پرٹیکولرلی ہائی ویلیو کمالٹیز کی جو پیرشیبل ہے، تو آپ کی اکانومی گرو ہوگی اور آپ کو کی امپلائمنٹ اور آپ کی جو لائیولیہڈ کی جو اپرچونیٹیز ہیں بے تحاشا جنریٹ ہوں گی.
اور رورل جو ہے ایک اکانومی وہ بوسٹ کرے گی، رورل اکانومی بوسٹ کرے گی تو اربن اکانومی بوسٹ کرے گی. تو اس میں ہمارے پاس یہی ہے، اور ہم اس وقت کچھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ویلیو ایڈڈ اور اس میں جو دنیا کا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اس پہ ہم مزید بھی جو بات ہم کریں گے پروگرام بھی ایکسکلوسیولی. نہیں بالکل بالکل. دنیا میں یہ کاٹیج ٹائپ ہے، وہ یہ نہیں ہوتا. ہمارا یہاں فوکس پتہ کیا ہے، بڑے بڑے کارخانے لگے، بڑی انڈسٹری لگے نا، وہ لگی ہوئی ہے، چلنے دیں ان کو. دنیا نے یہ کیا، ہمارے تمام جتنے ارد گرد ملک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، اپنا چائنا، کوریا، سب نے، تھائی لینڈ، ویتنام، یہ ایگریکلچر سیکٹر میں اس وقت لیڈنگ کنٹریز بن گئے. کر کیا رہے ہیں کہ جی کاٹیج انڈسٹری، جس کو ہم رورل انڈسٹریلائزیشن یا رورل بزنسز کہتے ہیں، یہ ان کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. تو وہ جو رورل بزنسز ہیں وہ بیسیکلی جو پروڈیوس ہے جو اسی مقامی سطح پہ، ایون چائنا میں تو یہ ہے کہ 1 ولیج 1 پروڈکٹ، تو وہ انہوں نے جو بھی اسپیشلائزیشن اس ایریا کی پروڈکشن کی ہے اسی کو بیس بنا کے وہاں ویلیو ایڈیشن کی سپورٹ کی ہے. سپورٹ کرنے کے بعد وہاں جو انویسٹمنٹ چاہیے، جو ٹیکنالوجی مشینری جو چاہیے، اس کے بعد اس کی 4-5 اور کمپوننٹ ہیں، اس کی پیکجنگ کی سپورٹ ہے، اس کی جو سرٹیفکیشن کی سپورٹ ہے، ہیسپ کی ہے، اپنا ISO سرٹیفکیشن ہے، اس کے بعد گلوبل گیپ ہے. تو یہ سرٹیفکیشن وہ دیتے ہیں ان لوگوں کو، تاکہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہر لحاظ سے، ہمارے ہاں جتنی بھی ویلیو ایڈیشن اس وقت ہو رہی ہے بڑی بیسک لیول کی ہو رہی ہے، اور وہ کوالیفائی نہیں کر رہے، اور کوانٹم کوئی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کوئی ایسے ایکشنز کیا لیے جا رہے ہیں؟ اس وقت بڑا اسٹرانگلی سوچا جا رہا ہے، لیکن اب بہت لیٹ یہ خیال آیا ہے کہ یار ویلیو ایڈڈ بھی کوئی بات ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ مذاق والی بات ہوگی، اور کہ 103 ملین کا ہمارا ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ ہے ہارٹیکلچر، جو کہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. پوٹینشیل میں بھی بلینز کا ہے، 2-3 بلین کا. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ جو ہم چیزیں ویلیو ایڈڈ پروسیس کرتے ہیں وہ 450 ملین کی امپورٹ ہے. اب یہ اپرچونٹی ہے ہمیں، ہمارے کہ آپ اپنے نوجوانوں، ملک کی ہی کھپت کو پورا کر لیں. تو اور ہم نے اس کے پائلٹ یہاں شروع کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے اپنے پوڈ کاسٹ میں ہم وہ اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ جی وہ کون سے پروڈکٹس ہیں، کون سی مشینیں ہیں، کیا کاسٹ ہے، کیا فیزیبلٹی ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور اس کے بعد اپنے کسانوں کو ایک جو ایک دائمی سلوشن ہے جس سے ہماری اکانومی بھی آگے جائے گی. ایک اور بات ہے کہ ہمارے جو فریٹ چارجز ہیں، اب یہ جنگ و جدل جو ہو رہا ہے، یہ جو بارڈر کلوز ہو رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہ ڈیمانڈ نہیں ہے دنیا میں ہمارے فریش پروڈکٹ کی جو کسان نے پیدا کیے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو فریٹ ہے نا، اس کو یہاں سے وہاں لے جانے کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. بالکل بالکل. تو اگر ہم ویلیو ایڈڈ میں جائیں گے تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمیں ویلیو ایڈڈ دیں. یہ ہم نے ابھی جو ہماری فوڈ ایگ یہ جو نومبر میں ہوئی ہے کراچی میں بہت بڑی، جس میں کوئی 800 کے قریب باہر کے امپورٹر آئے ہوئے تھے، ہم نے وہاں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی وہ کہتے تھے ہمیں آپ ویلیو ایڈڈ دیں. اور ویلیو ایڈڈ میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروڈکٹ سمٹ جاتا ہے، اس کی کوانٹم کم ہو والیوم جاتا کم ہو ہے، جاتا اور وہ بائی ایئر بھی جا سکتا ہے، وہ فیزیبل ہوتا ہے، اس کی ویلیو کہیں بڑھ جاتی ہے زیادہ. اس فیکٹر کو چونکہ ہم نے اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کرنا ہے، ہم فریش سے ویلیو ایڈڈ پہ جانا ہے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ہاں اگر ہمارے جو ویورز ہیں اس پہ کو مزید مجھ سے معلومات لینا چاہتے ہیں کہ جی وہ کیا پائلٹس ہیں جو ہم نے شروع کیے ہیں، ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کس قسم کے پروڈکٹس ہیں، کتنی انویسٹمنٹ اس میں ریکوائرڈ ہے، اور کیا سٹینڈرڈ ہوں گے، اور ساری چیزیں ہم ان سے مزید بھی شیئر کر لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور اگر آپ ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کس طرح سے ہو رہی ہے، کون سی مشینری، کیا پروڈکٹس، کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ مشاورت چاہتے ہیں تو کامنٹس میں لازمی بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.